ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کافی دنوں سے ہم آپ کو تنگ کر رہے ہیں قسم کی، لیکن یہ کہ آپ کا وقت قیمتی ہوتا ہے، آپ نے جو روشنی اور زندگی آپ نے ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اٹس گریٹ۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے عدل و انصاف کے حوالے سے۔ اچھا، ایک ذہن میں یہ بات صرف آتی ہے کہ عدل و انصاف تو حکومت کا کام ہے یا سپریم کورٹ کا کام ہے، تو ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے اس میں عدل کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بڑی اہم یہ ہے کہ وہ عادل ہے، اور وہ جو چیز بھی اس نے بنائی ہے اس میں اس نے عدل و توازن رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہتا ہے فاضلہ کا فسوا کا، اس کو ہم نے بنانے کے بعد معتدل بنایا اور اس کو خوبصورتی بخشی۔ ایسی اگر دیکھا جائے تو دنیا کے جتنے بھی معاملات اسلام نے تجویز کیے ہیں ان میں عدل ایک بنیادی اصول ہے۔ وہ آپ کا معاملہ غذا کا ہو، عبادت کا ہو، تعلقات کا ہو، معاملات کا ہو، ہر چیز میں اسلام چاہتا ہے کہ عدل ہو۔ آپ نے دو بار استعمال کی، ایک عدل اور ایک انصاف کا۔ جی، انصاف کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نے کہاں تک ایک چیز کے حوالے سے جو اس کا واجب تھا وہ کیا ہے۔ اوکے۔ عدل کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں کیا یہ اس کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کلاس روم میں جاتے ہیں، اس کا حق کیا ہے کہ اگر آپ کو پڑھانا ہے 50 منٹ یا 1 گھنٹے تو کم از کم آپ 5 گھنٹے خود پہلے مطالعہ کریں، لیب ورک کروانا تیاری کریں اس کی۔ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ نے پڑھانے کا حق ادا کر دیا اور آپ کا رویہ عادلانہ ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے لے لیا ہے کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے، کچہری، اس میں آپ نے مقدمہ پیش کیا اور فیصلہ ہو گیا، بلکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے عدل ہوا یا نہیں ہوا۔ جی، عدل جو ہے وہ رویہ ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اندر آپ اس چیز کو جس کی کہ وہ مستحق ہے اسے آپ ادا کر رہے ہیں۔ اگر فرض کیجئے جو ہے عدل اور انصاف دو الگ الگ لفظ بالکل ہو گئے۔ جی، دو الگ لفظ ہیں، دونوں کے معنی میں فرق ہے شیڈ کا، اپلیکیشن کا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مثلاً ہماری یہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ شاید زیادہ اس کو انجوائے کریں گی۔ فرض کیجئے کہ آپ کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے کیلوریز کا، جی، وہ 3000 ہے، ٹھیک، اور یہ شوق میں ایک چیز کے ایک پورا کا پورا کھا جائیں، اچھا، یہ عدل کے منافی ہے، یہ ظلم ہے ان کا اپنے جسم کے ساتھ۔ اوکے، سمجھے آپ؟ ٹھیک۔ تو عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو چیز کے کھانے کا شوق ہے، آئس کریم کا شوق ہے، جی، تو اتنی ہی لیں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہوکے میں آ کر کے اور پوری کی پوری ایک آئس کریم کی بکٹ کھا گئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا نا جسم کے ساتھ۔ اوکے۔ تو عدل جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع تصور ہے قرآن کریم۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی اور بے عدلی کا نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے بیٹا، ایسا ہے کہ قرآن کریم کئی مقامات پہ کہتا ہے کہ عدل اختیار کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن پاک کی آیت ہے۔ ایسی وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا رویہ عدل و احسان کا ہو، اور یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جو آپ میں سے ہر ایک تقریباً ہر جمعے میں دنیا کے ہر گوشے میں سنتا، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ عدل و احسان کریں اور آپ اپنے اقربا کو ان کا حق دیں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کو اگر ہم ذرا سا آگے بڑھائیں، فرض کیجئے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، شکریہ بہت، کہ جو لوگ بھی معاشرے کے اندر غریب ہیں انہیں کم از کم
غذا، لباس، مکان، تعلیم، صحت، اس کی ضرورت میسر ہو. اگر یہ نہیں ہے اور آپ محض خالی خولی وعدے کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے، تو کیا یہ عدل ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا نا. معاشرہ اس وقت باقی رہے گا جب آپ نے یہ عدل کیا ہے کہ افراد کو ان کا حق دیا ہے. وہ حق کیا ہے؟ وہ ان کی بنیادی ضروریات ہیں، جسے اسلام کہتا ہے ان کے حقوق ہیں انسانی. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں محض ایک خاص فریم ورک میں، اور بالعموم وہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق، اس پہ ہم بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. لیکن حقوق کا مطلب محض وہ نہیں ہے. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس میں سے ہر ایک کے بنیادی حقوق جو ہیں ان میں یہ بات شامل ہے اسلام کے اندر کہ اسے آپ غذا فراہم کریں، لباس دیں، مکان دیں، اسے صحت کا بندوبست کریں، تعلیم کا بندوبست کریں. یہ سب آپ کر رہے ہیں تو معاشرہ آگے بڑھے گا. نہیں ہوگا تو دنیا میں ہوتا ہے انقلابات ہوتے ہیں، پھر وہ ہوں گے. کورٹ میں وکیل وغیرہ لاکھوں کروڑوں روپے لیتے ہیں. جی جی جی. تو اب ایک امیر آدمی ہے وہ تو انصاف لے لیتا ہے، لیکن ایک عام سا آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ انصاف کیسے لے، ایک معیاری انصاف کیسے لے؟ آپ کا سوال بالکل اپلائیڈ نوعیت کا ہے، اور اسلام چونکہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے مسائل کا بھی حل فراہم کرے. اس لیے ایک شخص اگر وکیل ہے اور اسے ایک ایسے معاملے میں جو بڑا الجھا ہوا ہے، غیر معمولی تحقیق، ریسرچ کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، مین آورز لگانے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے اگر اس نے 25 مین آور لگائے ہیں تو وہ اس لحاظ سے کم از کم اتنا مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن وہ لگاتا تو ہے 5 مین آورز اور مانگتا ہے 25 مین آور کا معاوضہ. تو کیا یہ عدل کے مطابق ہوگا؟ نہیں ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وکیل بھی سخت استحصال کر سکتا ہے. اس وقت کرے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ وکیل ہوں یا تاجر ہوں، دونوں شکلوں میں آپ کے دل میں اللہ کا یہ خوف ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں مجھے نفع تو لینا ہے، لیکن کیا وہ نفع دوسرے کا خون چوس کے لے رہا ہوں یا ایک فیئر پروفٹ لے رہا ہوں. وکیل ایک فیئر فیس لے رہا ہے، ڈاکٹر ایک فیئر فیس لے رہا ہے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور وہ بمشکل آپ کو 2.5 منٹ دیتا ہے اور 2,500 روپے لے لیتا ہے. کیا یہ چیز فیئر ہے؟ ہاں، اگر اس نے آپ کے ساتھ ساری کیس اسٹڈی، آپ کی ساری انویسٹیگیشنز پڑھی، اس نے پھر اس نے ویب پہ جا کر کے معلومات کی مزید، اور سب کچھ کرنے کے بعد 2 گھنٹے میں اس نے بتایا کہ یہ پرابلم ہے آپ کی، تو جو اس نے مین آورز لگائے اس کی روشنی میں اگر وہ 500 روپے 1,000 روپے لیتا ہے آپ جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو گویا جو آپ کا سوال ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہمارے معاشرے میں غیر معمولی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر کہ ہمیں اس سامنے جواب دہی کرنی ہے، اس کو ہم نے نکال دیا، اور صرف مادیت کو، اپنے فائدے کو، اور اس چیز کو کہ جو میرے پاس اسکل ہے اس اسکل کو میں اس طرح سے استعمال کروں کہ لوگ مجبوراً میرے پاس آئیں، جو چاہوں ان سے لے لوں. یہ میرے نگاہ میں ایک شدید استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ظلم ہے، عدل کے منافی ہے، انصاف کے منافی ہے. اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم افراد کو ایجوکیٹ کریں، جس میں ابلاغ عامہ ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے. اس میں اس فرد کی بھی ذمہ داری جو مریض ہے یا جو موکل ہے وکیل کا، وہ اس سے یہ بات کہے کہ وکیل صاحب یہ جو مقدمہ ہے بلا شبہ آپ بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا واقعی جسٹیفائیڈ ہے، اور اس کو سوچنے میں مجبور کرے. جب آپ مجبور کریں گے تبدیلی پیدا ہوگی. اسلامی نظام عدل جو ہے وہ وکالت کی گنجائش تو رکھتا ہے، اس کو انکریج نہیں کرتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص خود اپنے معاملے کو پیش کرے اور بغیر کسی عدالت کی فیس کے وہ اپنا انصاف حاصل کرے. چنانچہ عدلیہ کا نظام
خلافت راشدہ میں روز اول سے قائم ہوا. دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خادم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ تم فیصلے کرو گے مقدمات کے. ان میں حضرت علی تھے, ابوبکر تھے, اور کئی صاحب تھے, زید تھے, جن کو مقرر کیا گیا اس کام کے لیے. اور ان کے ذمے یہ تھا کہ جو مقدمہ بھی آتا ہے اس کو وہ براہ راست مدعی مدعا علیہ سے سننے کے بعد طے کریں. ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں ایک شخص جس کا کوئی مقدمہ ہے وہ معاملہ نہیں سمجھتا پوری طرح سے, وہ ہیلپ لے سکتا ہے وکیل سے, لیکن اسلام اس پیشے کو شرط نہیں قرار دیتا. یہ ایک ہیلپ فل چیز ہے, اس کا استعمال ہو سکتا ہے, کمپلسری نہیں. لیکن ایک فرد خود اپنی بات پیش کرے اور جج سننے کے بعد فیصلہ کرے تاکہ بغیر کسی پیسہ خرچ کیے آپ انصاف لے سکیں. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے انگریز کے دیے ہوئے غلامان نظام کو سینے سے لگا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں نجات ہے. جب تک یہ فکر نہیں بدلے گی اس وقت تک ہم اسی قصے میں پھنسے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے وہ ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا, پر ہمارے پیارے ملک میں عدل و انصاف کا وہ سسٹم نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ایسا کیوں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کل کے زمانے میں وہ عدل و انصاف کا سسٹم اپلائی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس کے 3 پہلو قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ جب ملک بنا ہے تو جو اس ملک کا بانی تھا وہ کیا چاہتا تھا. قائد اعظم کی ان تقاریر کو پڑھیے جو انہوں نے 1943 سے لے کر کے 1948 تک انتقال تک نشر کی ہیں یا مختلف مقام سے کی ہیں. اس میں وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس ملک کا جو آئیڈیل ہے وہ نظام ہے جو رسول نے دیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامک سوشل جسٹس اور فیئر پلے اور عدل یہ قائم ہو. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں تقاریر میں کوٹ ان کوٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. چونکہ ہم نے قائد کے اقوال کو پس پش ڈال دیا اور اپنے مختلف ذاتی مفادات میں لگ گئے تو ایک تو سبب یہ ہے. دوسرے یہ کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کے اندر یہ چیز تو رکھی کہ نوجوانوں کو بعض اسکلز حاصل ہو جائیں, وہ اچھی ڈیبیٹ کر سکیں, وہ اچھا کیلکولیٹ کر سکیں حساب کتاب, وہ اچھی کیمسٹری کر سکیں. لیکن اس کیمسٹری کی بنیاد کیا ہو؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا کہ نقصان پہنچانا. یہ نہیں سکھایا انہیں کبھی ہم نے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم اخلاقی اصولوں کے بغیر ہوئی. نو ایتھکس اینڈ مورالٹی. جب یہ ہوگا تو پھر جو شخص بنے گا سربراہ ملک, تحصیلدار, وکیل, تاجر, اس کا بنیادی مقصد ذاتی مفاد ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. تیسری بات یہ کہ ہم نے اپنے دینی اصولوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ بغیر جانے بوجھے محض چند آیتیں قرآن پاک کی حفظ کروا دینا یہ دین تعلیم ہے. جبکہ دین تعلیم جو ہے وہ تربیت ہے جس کے اندر ایک شخص کو آپ یہ سکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عدل کرے اپنے رب کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ. ان تینوں وجوہات کی بنا پر ہم ناکام رہے ہیں ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنے میں. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جی وہ دفتر میں کام کرتا ہے, جی جی وہ نماز کے سلسلے میں دفتر سے نکلتا ہے اور وہ اسی دوران ایک گھر بھی بنا رہا ہے. وہ دفتر میں جانے کے بجائے گھر چلا جاتا ہے. گھر میں ایک اس کا مزدور ہے, جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا مزدور وہاں پہ نہیں ہوتا, وہ بھی نماز پڑھنے گیا ہوتا ہے. جی جی جب مزدور واپس آتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیتا ہے. تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی تو دفتر سے آ گیا ہے نا. بیٹا آپ نے جواب خود ہی فراہم کر دیا سوال میں اپنے. میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے دفتر کا وقت چراتا ہے اس بہانے سے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, چاہے پڑھے یا نہ پڑھے, اور ایسے ہی جو مزدور وقت چراتا ہے اپنی محنت کا, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. جبکہ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں اور غیر مسلم ہوں, جب بھی یہ چیز انیتھیکل ہے.
اسلام تو بڑی بلند چیز ہے. اسلام تو چاہتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں اخلاق کی بنیاد پہ اقدامات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت گفتگو ہم عدل و انصاف پر بہت سارے سوالات اس پہ ابھی باقی ہیں کیونکہ معاشرتی سوال بھی ہیں, انفرادی بھی ہیں, اور اس طرح کے اس کو ہم اگلی نشست پہ اٹھا رکھتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ.